پاکستان کی اکانومی کے لیے ہر لحاظ سے بری خبر ہے۔ ایک جانب پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے ہی نہیں اور دوسری جانب پہلے سے موجود غیر ملکی کمپنیاں یعنی جو فورن کمپنیز پاکستان میں ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ لپیٹ کر پاکستان سے نکل رہی ہیں۔ یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جنگ اخبار کی خبر ہے، گزشتہ روز کی خبر ہے۔ 5 بڑی ادویات ساز کمپنیاں پاکستان سے چلی گئیں، قومی اسمبلی میں یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ جو کمپنیوں نے یہ بڑا قدم اٹھا لیا تھا یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کا، وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک ریاست ہے نا، ریاست اکنامکس انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت وائبل ہے؟ آپ بتا دیں، جا کے آپ چائنیز کو کہہ رہے ہیں، وہ ملیشین کو کہہ رہے ہیں، ادھر سے کبھی ٹمبکٹو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، اپنا بندہ تو آتا نہیں ہے آپ کا۔ بات تو سچ ہے کہ جب مقامی انویسٹرز اپنا سرمایہ لگانے سے کترا رہے ہیں تو فورن انویسٹر پاکستان میں کیوں ٹھہرے گا؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ سب کچھ کریں گے، سچ نہیں بولے، پھر آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سرمایہ کاری کی جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے بیچاری، وہ گورنمنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری پالیسیز، ہماری گورننس جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ ہم لہذا پچھلے 20 سالوں میں دنیا سے مقابلتاً ہر سال پیچھے جاتے ہیں اور اپنے آپ سے پچھلے 3 سالوں میں پیچھے جا رہے ہیں۔ شکر ہے خیر کہ ہمارے حالات، ہم بہت سلجھی ہوئی قوم ہیں، ہم ماشاءاللہ پروگریس کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تو ہمیں اگنور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کسی اور ملک کی بات چیت ہو رہی ہے، بنگلہ دیش کی۔ نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر۔ دوستوں، پاکستان کہتا ہے کہ ان کے یہاں تیل اور گیس کے ذخیرے ملے ہیں۔ ان کے حساب سے اب تو وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی، مگر حالت دیکھیے، پاکستان سے ایک کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنیاں بھاگ رہی ہیں، اور حد تو تب ہو گئی جب دوا بنانے والی کمپنیاں بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر پاکستان چھوڑ رہی ہیں۔ اس پر پاکستان میڈیا اور ان کے تھنک ٹینک کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سچ میں ان کی ارتھ ویوستھا پٹری پر آنے والی ہے؟ جانیں گے آگے اسی ویڈیو میں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی خاص خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ دیگر کاروباروں کی طرح دوا ساز کمپنیاں بھی پاکستان سے جانے لگی۔ گزشتہ 3 سال میں 5 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا کاروبار بند کر کے جا چکی ہیں۔ قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی تازہ رپورٹ کے مطابق 5 بڑی ملٹی نیشنل دوا ساز کمپنیوں نے اپنے مقامی آپریشنز ختم کرتے ہوئے پاکستان میں قائم مینوفیکچرنگ یونٹس فروخت کر دیے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ معیشت کے حوالے سے خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حکمران بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی معیشت بڑی بہترین طریقے سے چل رہی ہے، انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، اب یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، بالکل سیاسی جو ہے استحکام بھی آ گیا۔ یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جنگ اخبار کی خبر ہے، گزشتہ روز کی خبر ہے۔ 5 بڑی ادویات ساز کمپنیاں پاکستان سے چلی گئیں، قومی اسمبلی میں یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے۔ اب بہت ساری بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ یہاں پہ تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت ساری کمپنیاں پاکستان آ رہی ہیں۔ اب تک کون سی ایسی میجر انویسٹمنٹ آئی ہے جس میں پتہ چلے کہ جی $4 بلین کی یہ انویسٹمنٹ آئی ہے، یہاں پہ یہ پلانٹ لگا ہے، یہاں پہ یہ مشینری بن رہی ہے؟ اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ بہت ساری کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ری اسٹرکچر کر رہی ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا گلوبل جو بزنس ماڈل ہے اس کے مطابق انہوں نے چینج کیا۔ لیکن یہ تمام جو ریزنز ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، اور پاکستان بزنس کے حوالے سے کوئی اتنی سوٹیبل انوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جن کے اندر اگر آگے کوئی انویسٹ کرتا بھی ہے تو وہ یہاں سے پیسہ نکال کے کیسے لے کے جائے گا، یہاں سے وہ ڈالرز میں کیسے کنورٹ کرے گا۔ پاکستان کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالرز کی کمی ہے۔ اگر یہاں پہ آ کے کوئی ریسٹورنٹ چین کھول دیتا ہے اور وہ کروڑوں روپے کا بزنس کرتے ہیں تو وہ کروڑوں روپے پاکستان سے باہر کیسے لے کے جائے گا اپنے ملک میں؟ یہ دیکھیں نا، ڈیویڈنڈز تو آپ نے لے کے جانے ہیں۔ پہلے ہی چائنیز کمپنیاں، کچھ دیگر کمپنیاں یہ گلا شکوا کرتی ہیں کہ بھائی ہمارے ڈیویڈنڈز پھنسے ہوئے۔ تو اوورآل جو معیشت کی حالت ہے، دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور وہ جو بڑی انویسٹمنٹ کی باتیں ہوتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ 1 سال کے اندر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوئے وہ سارے دعوے۔ دوسری جانب جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اوبیسلی اوورآل آپ کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ سیاست اور معیشت
معیشت کا تعلق ہے, ملک میں سیاسی استحکام ہوگا, لوگ سمجھیں گے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ کا پیسہ محفوظ ہوگا, تو تبھی لوگ آ کے انویسٹ کرتے ہیں. کوئی محبت میں آ کے آپ کے پاس انویسٹ نہیں کرتا, برادر یہ ملک تو برادر وہ ملک. دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. جس نے بھی آ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس نے اپنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے, اپنا پیسہ کمانا ہے. وہ یہاں پہ آ کے اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے کہ بھائی ہماری شکلیں بڑی خوبصورت ہیں اور وہ ہم سے پیار بہت کرتے ہیں. نہیں, دنیا سے جو بھی انویسٹمنٹ کرنے آئے گا وہ پیسہ کمانے آئے گا. اور اس وقت جو ہے وہ ہم تاثر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور پیسہ کما کے واپس لے کے جا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس طرح بڑی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. پر اینی وے, جو میں سیاست کی بات کر رہا تھا, اس کے اندر سیاست کا ایک بڑا کردار ہے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ 4 سے 5 بلکہ میڈیکل کمپنیز پاکستان چھوڑ چکی ہیں. 28 ملٹی نیشنل کمپنیز کام چھوڑ کر پاکستان سے چلی گئی ہیں. اب یہ خبر آ رہی ہے ناظرین کہ جناب ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان سے نکل گئی ہے. جنوبی کوریا کے لوٹے کیمیکل $69 ملین میں فروخت ہوئی ہے. لوٹے کیمیکل اتنی جلدی میں تھی کہ اپنے 75% جو اس کا جو کنٹریبیوشن تھا یا جو اس کے شیئر تھے 75% وہ رعایتی قیمت پر بیچ کے ملک سے نکل گئی ہے. تو لوٹے کمپنی ناظرین لوٹے اٹھا کر نکل گئی. اس نے کہا یہ لوٹیاں ہونے سے بہتر ہے کہ میں لوٹے لے کر یہاں سے نکلوں. 75% ناظرین اپنے شیئرز اس نے مٹی کے بھاؤ بیچے اور بھاگی ہے, یہاں سے نکلی ہے. 28 ملٹی نیشنل کمپنیز اور 29ویں شاید جو نکل گئی ہے پاکستان سے. میڈیکل کمپنیز 5 پاکستان سے چلی گئی ہیں. اور یہ بے روزگاری ہے ناظرین, یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو یہ امپلائمنٹ دیتے ہیں, نوکری دیتے ہیں. تو لوگ فارغ ہو گئے ہیں, زندگیاں لوگوں کی ختم ہو گئی ہیں, معیشت بالکل تباہی اور بربادی ہوگی. اور دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ افتخار فردوس صاحب نے شیئر کیا ہے. ایز آف نومبر 15, 2025 پاکستان ہیز وٹنسڈ اٹس ڈیڈلیسٹ ایئر ان دا پاسٹ 24 ایئرز آف دا وائلنس. پاکستان نے ناظرین 9/11 کے بعد 2025 پاکستان کی تاریخ کا خوفناک ترین سال رہا ہے. All major indicators including the number of attacks, fatalities and the injuries have reached their highest levels since the term terrorism first began to be used in its contemporary context in the Pakistan. وہ کہہ رہے کہ جناب جب سے یہ جو دہشت گردی نے سر اٹھایا تھا اور ہم امریکہ کے الائے بنے تھے اور اسٹریٹجی کے الائے بنے تھے, اس کے بعد سے لے کر 2025 ناظرین یہ والا سال ڈیڈلیسٹ سال پاکستان کا, ڈیڈلیسٹ سال. یہ ناظرین آپ اندازہ لگائیں, خود ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس ملک کے اندر صورتحال یہ بن جائے انٹرنل سیکیورٹی کی کہ ڈیڈلیسٹ ایئر بن جائے, تو وہاں پر کیا انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پر کون پیسے لے کر. آپ کو یاد ہے وہ یہاں پر بار بار ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں, یہاں پر دہشت گردی ہر تیسرے سال سر اٹھا دیتی ہے. تو کوئی پاگل اپنے پیسے لے کر آئے گا اور پشاور میں آ کر انویسٹ کرے گا. لوگ تو لاہور میں جا رہے ہیں, لوگ اسلام آباد میں جا رہے ہیں, پنڈی میں جا رہے ہیں, لوگ کراچی میں جا رہے ہیں, وہاں پر بھی بہرحال نہیں جا رہے. لیکن پشاور میں کوئی پاگل ہوگا وہاں پر جا کر خیبر پختونخوا میں انویسٹ کرے گا اگر وہاں پر سیکیورٹی کی یہ ساری صورتحال ہے. تو ناظرین ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے, وی نیڈ ٹو ریوزٹ آور پالیسیز کہ ہم سب مل کر اصل میں اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں, ہم ملک کو آگے نہیں لے کر جا رہے, ہم اسے پسماندہ کر رہے ہیں. سرمایہ کاری لائی نہیں جاتی, سرمایہ کاری آتی ہے. مطلب آپ کسی کو جا کر یہ کنونس نہیں کر سکتے کہ جی آپ ہمارے یہاں آ جائیں. تو انٹرنیشنل ورلڈ میں اگر اس کو نظر آئے گا تو خود آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جاؤں اسے کنونس کروں کہ سر میرے ملک میں انویسٹ کر لے. اگر اس کو اکنامیکلی اور سیکورٹی وائز وائبل نہیں ہوگا تو وہ نہیں آئے گا, آپ اسے کچھ بھی کر لیں. تو یہ کانسیپچولی غلط بات ہے کہ سرمایہ کاری لائی جائے گی. آپ معیشت کو اس شکل میں لے آئیں تو سرمایہ کاری آ جائے گی. تو پاکستان میں جو معیشت کے حالات ہیں, آج حالات ہیں, یہ جو آنے والے حالات ہیں, اس میں سرمایہ کاری آنے کے چانسز تقریباً نل ہیں. ایک ریاست ہے نا, ریاست اکنامکس انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت وائبل ہے. آپ بتا دیں, جا کے آپ چائنیز کو کہہ رہے ہیں, وہ ملیشین کو کہہ رہے ہیں, ادھر سے کبھی ٹمبکٹو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. اپنا بندہ تو آتا نہیں ہے, آپ کا ہے آ رہا ہے. اچھا, یہ ساری بات کا مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں کچھ ہے نہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جگہ ہے, مگر پہلے ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. لیبر پروڈکٹیوٹی از ویری لو, ویری لو. اسکل بھی نہیں ہے. انرجی از ویری ایکسپینسو. پھر اب لیڈیز ورکر رات کو جا سکتی ہے کورنگی؟ کوئی خاتون ورکر اسٹچنگ والی یا کوئی سوئنگ والی رات کو کورنگی جا سکتی ہے؟ لڑکی ان میرڈ جا سکتی ہے؟ آپ کہتے ہو ایف ڈی آئی نہیں آ رہی, گل احمد چلا گیا, یہ چلا گیا, وہ چلا گیا. یار اب دیکھو تو صحیح کہ آپ نے کیا بنا دیا ہے. کوئی بندہ پیکنگ کی گرلز ہوتی تھی پہلے زمانے میں, لڑکی رات کو جاب کرتی تھی, جاتی تھی, آتی تھی. اب وہ سارا قصہ آپ نے بند کر دیا. پھر آپ کہہ رہے ہو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں جا کے بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کتنا پرسنٹیج عورتوں کا ہے, دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ پھر ہمارے یہاں ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں, کوئی رات کو ویگن میں عورت جا سکتی ہے کہ وہ جا کے انڈسٹری میں کام کرے؟ کوئی تعلق نہیں سیاسی سے. میرے حساب سے پاکستان کے لیے کوئی ریلیونٹ نہیں. پاکستان میں تو سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا کبھی. پاکستان میں انڈسٹری صرف اس وقت آئی ہے جب فوج رہی ہے. اتنے پیسے تو میکڈونلڈز نہیں کماتا ہوگا یا KFC پاکستان میں جتنا یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں.
جو ان کی ریپلیسمنٹ پاکستانی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اتنا ٹیکس نہیں بھرتی. لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ جو کمپنیوں نے یہ بڑا قدم اٹھا لیا تھا یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کا وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ پھر جب ان کو بہت مشکل ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں, جیسے کہ پراکٹر اینڈ گیمبل چلے گئے. پراکٹر اینڈ گیمبل دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر گڈز کمپنی ہے, وہ چلے جائے آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ہاں یہ کر لیں گے. ایکسو نوبل چلے گئی, آپ کو لیں گے اچھا اس کی یہ وجہ ہو گئی. رفان میز کا کوئی 50 سال سے زیادہ سے یہ کارن کا کام کرتے ہیں, اسٹارچز بناتے ہیں, گلوکوز بناتے ہیں. کارن کارپوریشن امریکہ کی تھی, اس کی سبسڈری تھی, 75% شیئر ان کے تھے, وہ چلے گئے. تو میرے خیال سے تھوڑا سا ہم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جا رہے ہیں تو ہر مرتبہ ہم یہ نہ کریں کہ ان کی غلطی ہے یا ملک میں اچھا ہو رہا ہے. ہم کو کبھی شاید سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے بزنس انوائرمنٹ میں کوئی ایسی خامی ہے, کیا ہماری پالیسی میں کوئی ایسا سکم ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ اگر آپ کو دوائیوں کی کمپنیاں وہ چاہیے جو کینسر کی گولیاں بنائیں یا کینسر کے ٹیکے بنائے, تو پہلے تو کہتے ہیں نا جرنی آف 1000 مائلز بگن ود دا فرسٹ اسٹیپ, پہلے وہ مطلب پیناڈول تو بنائے. وہ پیناڈول بھی نہیں بنانا چاہ رہی ہے اگر پاکستان میں, وہ بھی چھوڑ کے جا رہی ہے, تو پھر وہ تو کبھی بھی نہیں بنائے گی کینسر کی چیزیں. تو آپ ان کو ایسے ماحول تو ادھر دیں کہ وہ پاکستان کے اندر رہ کے جو آلریڈی آ چکی ہیں کم از کم وہ رہیں. آپ ایک طرف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو نیا سرمایہ کاری لانی ہے, دوسری طرف یہ کہ آپ کی کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں. سو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. لیکن پھر بھی ہم کہیں نہیں پہنچے ان ٹرمز آف کہ کوئی دوائی ہم یہاں نہیں بنا سکتے, ہم صرف کاپیاں کر سکتے ہیں دوسرے دوائی ساز کمپنیوں کی دنیا بھر کی. جبکہ ہندوستان میں مثال کے طور پہ APIs بنتے ہیں, ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس, اور دیگر چیزیں بنتی ہیں. تو باہر کی کمپنیوں کو یہاں پہ رہنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. آپ نے چائنا سے سی پیک کیا, چائنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے, چائنا چاہتا تھا کہ پاکستان سے سرمایہ کاری کر کے ایکسپورٹ کرے, ہم وہ بھی نہیں کر سکے. ہم وہ سرمایہ کاری بھی پاکستان میں نہیں لا سکے کیونکہ یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز ٹھیک نہیں ہے بھائی. مطلب یہاں پہ آپ پورٹس میں ڈیلے ہوتا ہے, کراچی کے اندر تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اب پانی نہیں ملتا ہے, بجلی پاکستان بھر میں مہنگی ترین, گیس مہنگی ترین, ٹیکس ریٹس مہنگے ترین, بیوروکریسی, بہت سارے مسائل ہیں پاکستان. اٹس این الارم. چونکہ ہمارے تو ماشاءاللہ دودھ کے دھلے ہوئے سارے پولیٹیشین ہیں, تو ان کے لیے نہیں ہے. بہرحال دنیا میں جہاں پر ظلم ہوتا ہے, جہاں پر اپوزیشن ختم ہوتی ہے, جہاں پر میرے جیسی آوازوں کو بند کیا جاتا ہے, ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, زیادتی کی جاتی ہے, آپ جیسے لوگوں کا نوالا چھینا جاتا ہے, یہ ان سب کے لیے پیغام ہے. یہاں پر نہیں, یہاں پر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, یہاں پر تو آزادیاں ہیں, یہاں پر تو آزاد خیالی ہے, یہاں پر تو عورتوں کی عزت کی جاتی ہے, یہاں پر تو مجھے. تو یہ ان تمام تر ناظرین ممالک اسٹیٹ رولرز کے لیے ناظرین پیغام ہے کہ بھائی جس دن عوام کا ہاتھ پڑا تو پھر یقین مانے کہ یہ ویسے ہی پیچھے کر رہا ہوں. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.